الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام يعلو ولا يولى. محترم اسلامی بھائیوں، ساتھیوں، دینی بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اسی نے ہماری رشد و بھلائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیم کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک ایسے دین اور مذہب کا پاسباں اور متبع بنایا ہے جو اللہ رب العالمین کا سب سے پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، منتخب فرمایا ہے، اور اسی کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تلاوت کی گئی آیت کریمہ میں بڑی ہی بنیادی اور اہم ترین بات ذکر فرمائی ہے کہ حق و باطل کا کشمکش یہ ہمیشہ سے قائم رہا ہے اور تا قیامت حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ اور کشمکش کی صورت قائم رہے گی۔ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے پھونکوں سے اللہ تعالی کے چراغ کو، اس کی روشنی کو بجھا دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالی کے حق اور ہدایت کو، اس کی تعلیمات کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے دین کو مکمل کر کے اس کا اتمام کر کے رہے گا، اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کے منکر لوگ اسے ناپسند کریں یا اس کے حسد میں، اس کے نفرت میں،
اس کے بغض اور تعصب میں کیسی بھی راہ اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کے چراغ کو بجھنے نہیں دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اگر ہم اور آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی کفالت کی ذمہ داری، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے، حالات بدلتے رہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کا نظام ہے اس دنیا کے اندر کہ اللہ رب العالمین حالات کو بدلتا ہے۔ اس کے اسباب بھی بہت سارے ہوا کرتے ہیں، وجوہات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل برحق اور سچی ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کے دین کو بجھا دینا، اللہ تعالیٰ کے چراغ کو، اس کی روشنی کو گل کر دینا، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کسی ملحد اور کافر حکومت اور کسی فرد کی کوششوں کی بنیاد پر اللہ کے دین کا یہ چراغ گل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ایسے لوگوں کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ پھونک کر کے سورج کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، چاند کی روشنی کو گل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کسی قیمت پر نہیں کر سکتے۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو حق اور ہدایت، دین اسلام، سچی تعلیمات دے کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اور آپ کو مبعوث کیا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ رب العالمین اپنے دین کو دنیا کے سارے نظام پر غالب کر دے۔ دنیا کے اندر پائے جانے والے انسانوں کے بنائے ہوئے اپنے وضعی قانون اور طریقوں پر اللہ تعالی آسمانی ہدایت اور اس کے قانون کو اللہ رب العالمین غالب کر دے۔ اگرچہ لوگ مشرک اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اگرچہ اسے کراہت اور ناپسندیدگی کی نظروں سے دیکھتے ہو، تو یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو ہر حالت میں اپنے دین پر ثبات قدمی اور اپنے دین کے تئیں حسن ظن، اس کی سچائی پر پورا یقین اور بھروسہ، اور اللہ رب العالمین کی نصرت اور اس کی اعانت پر کامل یقین، یہ ہمیشہ ہر حال میں ایک مومن کا بنیادی خاصہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو دین دیا ہے اس نظام سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی نظام موجود ہے ہی نہیں، اس سے پاکیزہ اور اس سے بہتر تعلیم دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو بڑی صراحت کے ساتھ یہ باتیں سمجھنی چاہیے۔ اللہ نے بیان فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی میں بھی اپنے رسولوں کا اور ان پر ایمان رکھنے والے اہل ایمان کی مدد دنیا کی زندگی میں بھی کرے گا، اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں فائز المرام رکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، حق ہے اللہ کا کہ اس کے جو بندے اس کی عبادت، اس کی بندگی کرنے والے ہیں اس سرزمین پر، وہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور اس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ بات جاننی چاہیے۔ اب بظاہر جب آدمی تجزیہ کرتا ہے تو کہتا ہے دنیا میں تو مسلمان ہر جگہ مقہور اور مجبور ہے، ہر جگہ مصائب آلام اور ظلم اور زیادتی کا شکار ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں ہے ان کے ساتھ؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اعانت کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ شروط ہیں، اس کے کچھ ضابطے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جب تک ان تقاضوں اور ان ضابطوں کی روشنی میں انسان زندگی بسر نہیں کرے گا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعانت اور نصرت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوا کرتی ہے، حتیٰ کہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے اور انبیاء کرام جو اللہ کے سب سے چہیتے بندے ہوتے ہیں اس دنیا میں، اللہ رب العالمین کے کتنے انبیاء اور رسول ایسے ہیں جن کو ان کی قوموں نے قتل کر دیا، ان کی قوموں نے ان رسولوں کو قتل کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت شیعہ علیہ السلام، یہ وہ انبیاء کرام ہیں جن کو ان کی قوموں نے قتل کر دیا اور بروقت اللہ کی نصرت اور اللہ کی اعانت نہیں آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ کا دستور ہے اس سرزمین کے اوپر، اس کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، لیکن اس کے مدد کا طریقہ اور اس کی سنت یہ علیحدہ ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی فوراً کسی ظالم کو گرفت کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں نمرود اور فرعون کی پوری تاریخ قرآن مجید نے بیان کیا، جب ان کے ظلم اور ان کی زیادتی سر سے اوپر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے انہیں گرفتار کر لیا اور انہیں پکڑ لیا۔ لیکن آپ اگر دیکھیں گے وہیں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوری تاریخ نقل کی ہے کہ یہودیوں نے کس طرح سے ان کے خلاف پورا پروپیگنڈا کر کے اور ان کو جان سے مار دینے کی پوری قوت اور پوری طاقت جھونک دیا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمان پر، لیکن ان یہود کو بروقت سزا دینے کے بجائے آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودی قوم پر اس کے بعد اس طریقے سے اہل شام کو مسلط کیا کہ انہیں ایک زمانے تک وہ ذلیل و رسوا کرتے رہے اور ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر وہ مجبور ہوئے۔ تو آپ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کبھی دیر سے مدد آتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں یہ نظام ہے احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ والے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائے گا نہیں؟ اللہ رب العزت نے پہلے لوگ جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزما کر دیکھا کہ یہ کون ہیں جو سچے ہیں اور کون ہیں جو اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں۔ اب دیکھیں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیات میں ہی اللہ رب العزت نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو اس طریقے پر اللہ رب العزت والجلال نے خود بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بندوں کے لیے ایک سنت ہے ان کی نصرت کا، ان کی اعانت کا، اس کا ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے، اور اس قانون کے ماتحت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت ساری چیزوں کا مکلف کرتا ہے۔ ہم سنن نبی داؤد کی اس حدیث کو بارہا سنتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشین گوئی فرمائی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی ساری امتیں، ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا، یعنی ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والا بھوکا آدمی دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اقلۃ یومئذ نحن قلۃ یومئذ یا رسول اللہ کے نبی کیا اس وقت ہم بہت کم ہوں گے، بہت تھوڑے تعداد میں ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، بل انتم کثیر، بلکہ تم بہت زیادہ ہوگے، تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی جیسے پانی کے رو پر جو تنکے ہوتے ہیں وہ پانی اپنے رو پر بہا لے جاتی ہے، انہی تنکوں کے مثل تمہاری حیثیت رہ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارے خوف کو نکال لے گا اور خود تمہارے دلوں میں اللہ تعالی وہن کو ڈال دے گا۔ تو ایک صحابی رسول نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ کے نبی یہ وہن اور یہ کمزوری کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت،
دنیا کی محبت اور موت سے کراہت، یہ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ اس پوری حدیث کے اوپر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے بیماری بھی بتائی، اس کا علاج بھی بتایا، اور اس بیماری کے نتیجے میں، اس کمزوری کے نتیجے میں جو سزا ملنے والی ہے اسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور اسی کے ساتھ ایک دوسری حدیث کو آپ دیکھیں جو سنن ابن ماجہ اور دیگر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ وارد ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم بیع عینہ کے طرز پر لین دین کرنے لگو گے، خرید و فروخت کرنے لگو گے۔ بیع عینہ کیا ہے؟ بیع عینہ کہتے ہیں ایک حرام بیع کو، خرید و فروخت کا وہ طریقہ جو حرام طریقہ ہے، یعنی ایک آدمی کسی چیز کو کسی سے بیچ دیتا ہے، کسی کو کسی اپنی کوئی چیز، اپنی کوئی متاع بیچ دیتا ہے، لیکن پھر اس آدمی کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر کے اس سے کم قیمت میں اسی چیز کو خرید لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیع عینہ سے تعبیر کیا ہے، اور آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم اس طریقے پر، سماج کے اندر یہاں اشارہ ہے رشوت خوری کا، سود خوری کا، اور ایسے طریقے پر حرام راہوں سے روزی کمانا، اللہ کے نبی نے فرمایا اور تم جو ہے اخذتم اذناب البقر، اور تم اپنے جانوروں کے پونچھ کو پکڑ لو گے، یعنی کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، ورضیتم بالزرع، اور اپنی تجارت، اپنی بزنس، اپنی کھیتی باڑی میں ایسے مشغول ہو گے کہ تمہیں اللہ کے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بس تم ایسے مگن ہوگے کہ میں اور میری فیملی، بس میں اور میرے بچے، میں، سماج کہاں ہے، اللہ کے دین کی تم سے کیا خدمت ہو پاتی ہے اس پر تمہاری کوئی نظر نہیں ہوگی، بس تم اپنے معاملے کو اپنے فکر مندی میں لگے ہوگے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے پوری شرح بتا رہے، اور ترکتم الجہاد، اور تم اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرنا یہ چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلالا، تو اللہ تعالیٰ سماج کے بدماش لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ شریر لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، اور اس کے بعد حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ آپ دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کمزوری کے نتیجے میں جو سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے کسی بھی قوم کو، کسی بھی معاشرہ کو، کسی بھی سماج کو، وہ سزا کی ایک نوعیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر شریر لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تمہیں ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، تمہارے مال و دولت، تمہارے جان، تمہاری عزت و آبرو سے کھیلیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور سابقہ تاریخ کے اندر آپ اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بیان، یہ سزا ہے، اور پھر سزا سے نکلنے کا جو علاج اللہ کے نبی نے بتایا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم دوبارہ اللہ کے دین کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ کے دین کو صحیح معنوں میں پھر سے اختیار کرو، یہی علاج ہے۔ آج جب کوئی عالم، کوئی شخص یہ بات کرتا ہے کہ مسلمانوں کا جو موجودہ مسلمانوں کے مسائل ہیں سماجی حیثیت سے، ملکی حیثیت سے، اس کا سب سے بنیادی علاج اللہ کے دین کی طرف رجوع کرنا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح معنوں میں اپنے ایمان، اپنے عقائد اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے، تو مختلف قسم کے نوجوانوں کو، لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ وہ مادی نظر سے وہ مفکر اور دانشور بن کر کے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ نہیں، مسلمانوں کے موجودہ مسائل کا حل یہ ہے کہ مسلمان تعلیمی سطح پر سب سے آگے جائے، یونیورسٹیاں کھولے، یہ وسائل ہیں میرے بھائیوں، یہ ذرائع ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اصل ہدف اور اصل ٹارگٹ جو قرآن و سنت نے بیان کیا اس میں ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اپنے مسائل کے حل کرنے کی فکر ہے تو انہیں اپنی سیاسی ٹیم بنانا چاہیے، انہیں پارلیمنٹ تک پہنچنا چاہیے تاکہ ان کی نمائندگی ہو سکے۔
ان کی آواز کو بلند کیا جا سکے، اٹھایا جا سکے، یہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، یہ ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جو ہدف، جو اصل ٹارگیٹ اور اصل علاج بتایا گیا، وہ علاج اس وقت تک ممکن نہیں ہے مسلمانوں کی پستی اخبار اور زبان سے نکلنے کا جب تک وہ صحیح معنوں میں اللہ کے دین کی طرف رجوع کرنے والے نہیں بنتے۔ ایک آدمی کا اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے، ایمان درست نہیں ہے، اللہ پر توکل اور یقین نہیں ہے، وہ بزدل ہے، خائن ہے، تو وہ کتنی ہی بڑی سیاسی ٹیم کھڑی کر لے، اللہ رب العالمین کبھی اسے کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نظام یہی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے مسائل کا تجزیہ، اپنی پستی اور زوال کا تجزیہ ہمیشہ کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے مسلم قوم اور مسلم امت کے لیے اس سے نکلنے کا جو بہترین طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ یہی رہا ہے اور یہی پوری تاریخ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تاریخ میں ایک دور ایسا بھی آیا تھا، تقریباً 6 صدی ہجری کے اندر، اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب تاتاری قوم نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور پورے بغداد کی جو اسلامی سلطنت تھی اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دیا اور 20 لاکھ مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ یہ تاریخ کے اسلامی کا سب سے دردناک واقعہ تھا، اور کتنے لوگ کہتے تھے اب اللہ کا دین خطرے میں ہے، اب مسلمانوں کا وجود دنیا سے مٹ جائے گا۔ اور اس طور پر یہ تاتاری قوم اس طور پر کھڑی ہوئی اور اس نے پوری مسلم حکومتوں کو چیلنج کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ کی اپنی ایک سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے انہی تاتاریوں کو اسلام کی ہدایت دے کر کے اسلام کا محافظ بنا دیا، انہی تاتاریوں کو۔ اور اسی کو اقبال نے کہا ہے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ جو کل تک بتوں کی پوجا کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی کو اسلام کی ہدایت دے کر کے اسلام کا محافظ بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ اور پوری تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، امام نووی جیسا مورخ محدث جب انہوں نے اس واقعے کو درج کیا اور لکھا تو کہا کہ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں کہ میں مسلمانوں کی اس دردناک تاریخ کو اوراق کے اندر کیسے ضبط کروں۔ اور آپ کو اس تاریخ کو پڑھ کر کے یقین ہوگا کہ جس گلی سے گھوڑے گزرتے تھے مسلمانوں کے خون سے دیواریں رنگ جایا کرتی تھی، ان کی لائبریریاں، ان کے ادارے، ان کی ساری چیزوں کو تہس نہس کر دیا گیا۔ لیکن کیا اللہ کا دین مر گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین فنا ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا محافظ ہے، اور اللہ رب العالمین کی ایسے ہی دنیا کے اندر ایک سنت قائم رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی زوال لاتا ہے اور کبھی عروج لاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا لیکن اس کے غلبے کی نوعیت ایک جیسی نہیں ہوگی، اس کے غلبے کی کیفیت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ اسلام اپنی صاف ستھری تعلیمات کے ذریعے سے کبھی غالب رہے گا، کبھی حجت و براہین اور دلائل کی روشنی میں مقابل کے سامنے جو ہے وہ غالب رہے گا، کبھی سیاسی اور معاشی قوت کی بنیاد پر غالب رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اسلام ہمیشہ جس سنہری بنیادوں پر قائم ہے وہ ہمیشہ غالب رہے گا، اس کے مساوی کوئی نظام دنیا کا قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ولا یولا، وہ کبھی مغلوب اس حیثیت سے نہیں ہوگا کہ لوگ دلائل میں، براہین میں، تعلیمات میں اسلام کا مقابلہ کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں موجودہ حالات کے تناظر میں مسلمانوں کو سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مسلم قوم اور مسلم امت کے ساتھ کیسے ہوتی ہے، اس پر پورا بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے، پورا یقین ہونا چاہیے۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، اور کبھی اس طرح کی چیزیں پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے یا اس قسم کی بزدلی کا شکار ہو جائے، خوف اور دہشت کا ماحول سماج کے اندر پیدا کرے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا۔ مسلمان ہمیشہ صبر کے ساتھ،
ضبط کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، حکمت و بردباری کے ساتھ یہ اپنے حالات کا تجزیہ کرتا ہے، اور تجزیہ کر کے جو مناسب اقدامات ہوتے ہیں وہ اس کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں قرآن مجید نے کئی جگہ اس طرح کے حالات کو بیان کیا ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ قرآن مجید نے بیان فرمایا یہ غزوہ احد کے پس منظر میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ غزوہ احد آپ جانتے ہیں سن 3 ہجری میں پیش آنے والا نازک ترین غزوہ ہے، اور اس غزوے میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور زخمی بھی 70 صحابہ کرام ہوئے، اور مسلمان جو ہے ان کا بڑا نقصان ہوا، بڑا خسارہ ہوا۔ لیکن آپ دیکھیں جب مسلمان زخمی ہو کر کے مدینہ واپس پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان ایک جم غفیر لے کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، مدینہ پر حملہ ہونا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو ایسی حالت میں جب صحابہ کرام زخموں سے چور تھے، پس ہمتی اس وقت میں جو ہے عام ہو رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ابو سفیان کے لشکر کا مقابلہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، زخموں سے چور ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں انہوں نے کسی قسم کی حیل و حجت نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ مدینہ سے باہر نکلے، حمراء الاسد تک گئے تاکہ اس کا پیچھا کر سکیں۔ لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی، اور پھر قرآن مجید میں صحابہ کرام کی اس ہمت، اس بہادری کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید نے کہا ہے کہ الذین قال لهم الناس، جب لوگوں نے ان سے کہا کہ دیکھو دشمنوں نے بڑا جم غفیر جمع کر لیا ہے، اب تم اس کے مقابلے کتاب نہیں رکھ سکتے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ رب العالمین ہمارا وکیل ہے، ہمارا کارساز ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ کردار قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ تو اس طور پر ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ وہ یقین، وہ جذبہ انسان کو پیدا کرنا چاہیے، اور اسی طور پر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کی ان سنتوں پر نظر رکھنا چاہیے، اللہ کے ان قوانین پر، ان ضابطوں کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیشہ جب بھی انسان چاہے اس کے پرسنل مسائل ہو، ذاتی زندگی کے مسائل ہو، اجتماعی حالات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین اور توکل انسان کو پیدا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں اور ان کی زندگی کے جو واقعات بیان کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا فرعون جیسے ظالم و جابر سے تھا، اور آپ دیکھیں فرعون کی بربریت، اس کا ظلم، یہ پورا قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب راتوں رات بنو اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکالنے کے لیے مصر سے لے کر کے نکلے، تو جب مدینہ یعنی شہر سے باہر گئے اور بحر قلزم پر پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ جو ہے پیچھے سے فرعون جو ہے یہ ہمارا پیچھا کر رہا ہے، پورا لشکر لے کر کے، اور عین وقت میں جا کر کے سمندر کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جو ہے بنو اسرائیل چیخ پڑی کہ اے موسیٰ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو نے ہمیں ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ سامنے دریا ہے جو ہے ٹھاٹھے مارتا سمندر، کہ وہاں بھی ہمیں موت، اور اگر ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں تو فرعون کا لشکر ہے، یہاں بھی ہمارے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ تو نے ہمارے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا؟ آپ دیکھیں قرآن مجید نے اس پورے واقعے کو ذکر کیا ہے کہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت میں کہا کلا، جب قوم نے کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے، اور ہماری زندگیاں، ہماری فیملی، ہمارے بچے، ہماری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا جو تم لوگ اتنا وہم اور اتنا بھرم پھیلا رہے ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے،
اور وہ ضرور ہمارے لیے کوئی رہنمائی کرے گا. وہ ضرور ہمارے لیے اسباب مہیا نہیں ہے, اسباب منقطع ہے اس وقت میں, ظاہری طور پر کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب پر کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا, اور اللہ رب العزت نے اپنی مدد اور اپنی نصرت کو نازل کیا. اضرب بعصاک البحر, اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مارا تو جو ہے 12 راستے سمندر کے اندر اس طریقے پر پانی اللہ رب العزت نے روک کر کے کالطود العظیم قرآن کریم کہتا ہے کہ جیسے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے اللہ رب العزت نے پانی کو کھڑا کر دیا اور ان کے لیے راستہ دے دیا ہے. اور وہی فرعون کو ذلت اور تباہی کا ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بنا دیا. تب دیکھیں قرآن مجید نے ایسے واقعات کو بیان کیا ہے, ہم پڑھتے ہیں سرسری طور پر گزر جاتے ہیں, ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ہم گزر جاتے ہیں, لیکن ہمیں ایسی آیات پر ٹھہر کر غور کرنا چاہیے کہ ایسے واقعات کو قرآن مجید میں ثبت کرنے کا, درج کرنے کا مقصود کیا ہے. یہ مقصود یہی ہے کہ جب ایک مومن ایک مسلمان ایسی آیتوں کو پڑھتا ہے تو اس سے عبرت اور بصیرت اور اللہ پر یقین اور توکل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کتنے واقعات ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ دیکھیں گے نازک سے نازک حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اللہ رب العالمین پر کامل یقین, کامل بھروسہ. ہجرت کے سفر میں آپ بارہا سنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جو ہے مکہ سے نکلے تو غار ثور میں اللہ کے نبی نے 3 دن تک پناہ لیا, اور ادھر کفار و مشرکین نے پوری پلاننگ کے ساتھ کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ نعوذ باللہ پکڑ کر لائے گا تو ہم اس کو 100 سرخرودوں کا انعام دیں گے. آپ دیکھیں کچھ لوگ کفار و مشرکین میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس غار میں چھپے ہوئے تھے وہ اس غار کے ٹیلے پر اوپری حصے پر پہنچ گئے, وہاں پہنچ گئے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ اس ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں دور دور تک قدموں کے آثار مل سکتے ہیں, کہیں کوئی نشانی مل سکتی ہے اللہ کے نبی کو پکڑنے اور گرفتار کرنے کے لیے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں ہے, آپ کے ساتھ ہے. اور آپ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے اوپر, جب دیکھتے ہیں غار سے تو ان کی نظر کافروں کے قدموں پر پڑتی ہے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر انہوں نے ہمیں نیچے کی طرف اگر انہوں نے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے, اگر انہوں نے اپنی نظریں نیچے کی طرف دیکھا تو ہم ضرور پکڑے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, ابو بکر تمہارا کیا معاملہ ہے کہ کیا وہ 2 لوگ جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو کیا ان کو یہ لوگ پکڑ لیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری محافظت کرے گا, اللہ رب العالمین ہمارا نگراں ہے. اب دیکھیں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسے نازک حالت میں بھی اللہ پر کامل یقین اور توکل کی یہ کیفیت. بشر ہونے کے ناطے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کئی طرح کے جو ہے کیفیت میں مبتلا ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خاص بتاتے ہیں. ایسے کتنے واقعات ہیں میرے بھائیوں سیرت میں, تاریخ میں, حدیثوں کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے حالات کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں, ہمیں یہ ضابطے, یہ اصول ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ, لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ کی نصرت کا سب سے پہلا کرینہ, سب سے پہلا ضابطہ, جب تک لوگ خالص توحید اپنے اندر پیدا نہیں کرتے, خالص توحید کی بنیاد پر زندگی بسر نہیں کرتے, شرک سے پوری طرح سے اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں, اللہ کی مدد کبھی ان کے ساتھ نہیں آ سکتی ہے. قرآن مجید نے ذکر کیا اس کو, اور آپ پڑھ لیں قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ پوری تفصیلی آیت اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم تمہاری اعانت, تمہاری نصرت, تمہیں غلبہ, تمہیں زمین میں خلافت,
اس وقت دیں گے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب تم خالص اپنے مالک کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہراؤ گے۔ یہ پہلا قاعدہ۔ اور دوسرا قاعدہ، اعمال صالحہ جو فرائض اللہ نے متعین کیے ہیں اس پر پاسداری، اس پر پابندی۔ مسلمانوں کا 80% طبقہ نماز نہیں پڑھتا ہے، جو انسان پر سب سے بڑا واجب توحید اور عقیدے کے بعد، اور وہ امید لگائے ہوئے اللہ میری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ایک آدمی مسجدوں کی طرف رخ کرنے کو تیار نہیں ہے، نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کے حقوق، اللہ کے فرائض ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی مدد پر یقین لگائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ضابطے ہیں۔ اور تیسری بنیاد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری اطاعت و فرما برداری، پوری اطاعت و فرما برداری۔ یہ غزوہ احد کا جو پورا منظرنامہ تبدیل ہوا ہے، آپ اس آیت کریمہ کو اٹھا کر دیکھیں جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، وَلَقَدْ تَحُسُّونَهُمْ، قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ تمہاری جو یہ جیت، یہ شکست کے اندر تبدیل ہوئی ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے رسول کی نافرمانی کیا، اپنے رسول کی نافرمانی کیا۔ جس درے پر اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کو بیٹھایا تھا، انہوں نے مال غنیمت کے محبت میں مال غنیمت کو لوٹنے کے لیے اس درے کو چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کی، اور اس کے نتیجے میں جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ خالد بن ولید نے، جو اس وقت کافروں کے کمانڈر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ درہ خالی ہے، پیچھے سے صرف چند لوگ بچے ہیں، تو انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ ہار کے اندر تبدیل ہو گئی۔ قرآن مجید نے وہ پورا واقعہ ذکر کیا، اور اس ذکر میں خاص نقطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم نے دنیا کی مال کی محبت میں اپنے نبی کے حکم کی مخالفت کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں جسے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کتاب و سنت کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں اپنے دین کو، اپنے ایمان اور عقیدے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور عمل صالح کو پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو کسی بھی طرح کی تکالیف کے اندر مبتلا ہے، اللہ ان کی تکالیف کو دور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔